بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ پاکستان میں کی اکنامک پوزیشنز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے لیے جو موجودہ سیکرٹری فائنانس ہیں نوید کامران بلوچ، ان کی اپوائنٹمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ پہلے تو اخبارات کے اندر اور جو گوسپس چل رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، ان کو جو ہے وہ اس پوزیشن پہ لگایا جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی جو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم اکنامک جو پوزیشنز ہیں ان کے اوپر ان لوگوں کو لگائیں گے جن لوگوں کا ماضی کے اندر اکنامک منسٹریز میں کام کرنے کا تجربہ ہو۔ دیکھیں، اس پوزیشن پہ جانے کے لیے ایک تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹینیور ہے اس ٹینیور کو 4 سال سے کم کر کے 3 سال کر دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکنامک جو ایشوز کا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی جن کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے ان کی نو ہاؤ ہو، وہ اس کے بارے میں جانتے ہوں، تاکہ وہ جو پاکستان کا مفاد ہے اس کا مکمل طور پہ وہ دفاع کر سکے۔ لیکن اس پوزیشن پہ اپوائنٹمنٹ کے بعد 2 پوزیشنز ایسی ہیں جو کہ ویکنٹ ہو جائیں گی۔ ایک تو سیکرٹری فائنانس، چونکہ یہ موجودہ سیکرٹری فائنانس جو نوید کامران بلوچ ہیں ان کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے اکتوبر میں جا کر اپنا چارج لے لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد کرواؤں کہ جو ایف بی آر کی چیئرمین کی پوزیشن ہے وہ بھی پرائم منسٹر نے 3 ماہ کے لیے اس کی منظوری دی تھی، اور جو موجودہ چیئرمین ہے جاوید غنی، ان کے پاس بھی اکتوبر تک کا موقع ہے کہ وہ اپنی پوزیشن اس طرح سے دکھائیں کہ یا تو ان کو پرماننٹ کر دیا جائے یا کوئی ان کے متبادل جو ہے کسی کو چیئرمین ایف بی آر کے عہدے پہ تعینات کیا جائے۔ یہ 2 بڑی کی پوزیشنز ہیں، اور ان کی پوزیشنز پہ تعیناتی اس لیے بڑی ضروری ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں یا آئندہ آنے والے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کیا جائے گا، اور چیئرمین ایف بی آر اور خاص کر سیکرٹری فائنانس، دیکھیں جب ایڈوائزر موجود نہیں ہوتے تو ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس جو ہے وہ سیکرٹری فائنانس اس کو چیئر کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس کے بیہاف پہ۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک تو سیکرٹری فائنانس کے لیے مناسب آدمی کا انتخاب کیا جائے، ایک ایسے آدمی کا جس کو میکرو اکنامک ایشوز کا پتہ ہو، جس کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہونے والی ٹاکس ہیں ان کی سینسٹیوٹیز کا پتہ ہو۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس اس کی ڈسکریشن ہے، لیکن ماضی میں جو اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس دعوے کے بالکل برخلاف ہے کہ وہ ہم اپوائنٹمنٹس میرٹ پہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 2 سالوں کے اندر جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں زیادہ تر اپوائنٹمنٹس کے اوپر کوسچن مارک ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے سی پی او لاہور کا تو دیکھ ہی لیا ہوگا، اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب تو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ جتنے آئی جی پنجاب چینج ہوئے ہیں اتنے چیئرمین ایف بی آر بھی چینج ہوئے ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے ڈیسیجن لینا ہے، اگر انہی جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کو آپ نے پرماننٹ کرنا ہے تو آپ ان کو پرماننٹ کیجئے، آپ نے جس کو سیکرٹری فائنانس لگانا ہے سیکرٹری فائنانس لگائیے۔ 2 سے 3 نام جو ہے وہ سیکرٹری فائنانس کے لیے زیر غور ہیں، جس میں موجودہ جو سیکرٹریز ہیں انہی میں سے لوگوں کے نام ہیں۔ ان کے اندر جو ہے جو ابھی موجودہ اسپیشل سیکرٹری فائنانس ہیں محسن چندانہ صاحب، ان کا نام بھی شامل ہے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ انہی کو جو ہے وہ سیکرٹری فائنانس لگا دیا جائے گا۔ یہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے، جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں لگائیں،
لیکن یہ سیکٹری فائنانس پہ اور چیئرمین FBR کی جو پوزیشنز ہیں ان پہ جتنے جلدی فیصلہ کر لیں اتنا جو ہے وہ پاکستان کے اور جو IMF کے پروگرام ریوائیو ہونے ہیں اس کے حق میں بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ.